ٹھیک ہے. صلوات با جماعت پڑھ لو سارے علماء. پھر بھی صلوات بھیجو آل محمد کی برکت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امۃ بعدہ وعلی الائمۃ الذین هم سعداء وقعداء. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلنک علی شریعت من الامر صلوات. مجھے بھی ذاکر سمجھتے ہوئے صلوات بلند آواز سے پڑھ لو. لائق حمد لائق تعریف وہ خدا ہی ہے کہ جس نے اپنی حمد و ثنا کے بعد، اپنی تعریف و توصیف کے بعد خلق اول کی تعریف، خلق اول کی تعریف، رحمت اول کی تعریف، یاسین کی تعریف، طٰہٰ کی تعریف، مدثر کی تعریف، مزمل کی تعریف، وما ینطق عن الہویٰ کے شاہ سوار کی تعریف، بشیر و نذیر کے شاہکار کی تعریف، ختم رسل کی تعریف، مولا کن کی تعریف، دان سبل کی تعریف، گنتی کے پہلے عدد کی تعریف کرتے کرتے اتنی تعریف کر دی نام ہی محمد رکھ دیا. مہربانی ہے جی، سلامت رہیں بیٹا. آپ مہربانی فرمائیں، یاری بعد میں نبھا لینا. ادھر تھوڑا سا آگے آ جائے، ٹو لاؤ نا تھوڑی جی. مہربانی، بڑی مہربانی. کدی کو مولوی آ جائے برداشت کر لیا کرو یار. صلوات پڑھو مل کے آل محمد کے. طبیعت ہے جی، نوکری پیش کی جائے. 20 منٹ میرا ٹائم ہے. ذاکر عقیل جلدی آؤ بیٹا. اور 20 منٹ میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں موضوع کی روح آپ تک پہنچاؤں. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ ٹائم تھوڑا ہے، نہیں. رحمت کے 20 سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں. مہربانی جی، سلامت رہے. اللہ اکبر. ٹائم کٹیو بچو. یا رسول اللہ جیو. یا طبیعت ہے جی. میں 20 منٹ یا 20 سیکنڈ جتنا بھی پڑھوں میں موضوع پڑھتا ہوں. میں نے سورۃ المبارکہ جاسیہ سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مالک ارشاد فرما رہے ثم جعلنک علی شریعت من الامر. میرا رسول میں نے تجھے شریعت امر عطا کی. مہربانی ہے بھائی تو ترجمے پہ بولیں. خالی شریعت نہیں جانتے ہیں، مجھے پرانے لوگ جانتے ہیں. یہ مجلس جس سن میں شروع ہوئی تھی میں نے اس دور میں پڑھا تھا. ایسا ہی یہ ناظم ممبر چھوٹے سے تھے. طبیعت ہے میری 41 سالہ سروس ہے. میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میرا بھتیجا ہے. میں کچھ دینا چاہتا ہوں جی. خالی شریعت نہیں، شریعت ہے امر. ذرا تھوڑے سے وقت میں فیصلہ نہ کریں. شریعت تو امر ہے، یہ امر کیا ہے؟ مہربانی ہے بھائی. شریعت امر ہے، امر کیا ہے؟ اچھا جلدی سے. سہارا لوں دربار رسالت امام سجا ہوا تھا. اچانک سوال ہوا، اللہ کا نبی بظاہر وہی بندہ ہوتا ہے، وہی ہاتھ پاؤں، وہی چہرہ، وہی جسم، روح نکل جاتی ہے، دیکھنے میں آتی نہیں. یہ روح ہے کیا؟
مہربانی بھائی، سلامت رہو. سوال کرنا تھا. سورۃ المبارکہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا یسألون عن الروح، میرا رسول یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی، ان سے کہے روح میرے اللہ کا امر ہے. جیو سلامت رہے جی. شریعت امر ہے، روح امر ہے. روح امر ہے. میرا خیال ہے نہیں یہ بھی حق نہیں بنتا. میں میرپور میں پڑھ رہا ہوں، میرا خیال ہے پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کا سہارا لیتا ہوں، طبیعت میری طرف رہے. افضال لطف لینا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا اِنِّي خَلَقْتُ الْبَشَرَ مِنَ الطِّينِ، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. وَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اس کو سنوار چکوں. میں دیکھتا ہوں کون بندہ چپ کر کے ہضم کرتا ہے. جب میں اس کو سوّیتُ سنوار چکوں، جملہ ہدیہ کروں جی. جب میں اس کو سنوار چکوں، سنوارنے کے لیے کوئی ہاتھ چاہیے. ہائے ہائے ہائے، مہربانی ہے بھائی، سلامت رہے. سنوارنے کے لیے ہاتھ چاہیے. میرا خیال میں دیر نہ کروں. خطیب منبر سلونی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک ابا کے دامن سے ہاتھوں کو نکال کے میرے مولا فرما رہے یہی وہ ہاتھ تھے جنہوں نے آدم کے پتلے کو سنوارا. کوئی دیر نہیں ہے یا جی جی. میں بڑی دیر کے بعد آیا ہوں میرپور میں، ٹھیک ہے، اور میں قیمت لینا چاہتا ہوں. کافی بیرون ممالک پڑھ لیا لیکن لطف لینا. میں ایک جملے میں سمیٹنے لگا ہوں. ہاں، جب میں اس کو سنوار چکوں نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں روح کا بعض جز کل نہیں جز داخل کر چکوں. جز یہ من تمیزی ہے جو بعضیت پہ دلالت کرتا ہے. فرمایا جب روح کا بعض جز داخل کر چکوں فَقُولُوا ساجدین، سارے کے سارے جھک جانا، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جانا. لطف لینا. جب روح کا جز آ جائے لائق سجدہ ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، جہاں پہ جز آ جائے لائق سجدہ ہو جاتا ہے. سجدہ کرنے والے بیٹھے ہو، کس طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف. وہ ایک مدرسے آوڑے ہیں ساڑھے، انہوں نے کہا جی قبلہ کدھر ہے نماز پڑھنی؟ انہوں نے کہا وہ 3-4 قبلے بیٹھے اور ہے. ہاں، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتی؟ کعبے کی طرف. وہ بولو تو صحیح نا، کعبے کی طرف. اچھا میں دیر نہیں کر رہا. کعبے کی طرف. کعبہ بنایا کس نے؟ اوہو، میں بہت بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کعبہ بنایا کس نے؟ 2 نبیوں نے مل کے کعبہ بنایا. میں نہیں پھر قرآن پڑھتا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل 2 نبیوں کو حکم دے کے از سر نو کعبہ تعمیر کروایا. 2 نبیوں سے. کعبہ پہلے بھی تھا، از سر نو تعمیر کروایا. لیکن کوئی مفتی، کوئی عالم ثابت کرے اللہ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم تو نے کعبہ بنا لیا، اب کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کر. مہربانی ہے بھائی. اللہ نے ابراہیم کو حکم نہیں دیا. لطف لینا، بہت بڑا جملہ میں روح کھینچ کے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں. ہاں، اللہ نے ابراہیم کو حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. ہاں، 2000 سال گزر گئے. اللہ نے موسیٰ کو حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. 1500 سال گزر گئے. اللہ نے پھر عیسیٰ کو حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. 500 سال گزر گئے. اللہ نے مصطفیٰ کو مکی زندگی میں حکم نہیں دیا کہ کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرو. یہ پروردگار، جب تو نے سجدہ کروانا نہیں تھا 1000 سال پہلے تو نے کعبہ بنوایا کیوں؟ ہائے 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 ہائے. ہاں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ. حیدری، تو نے کعبہ بنوایا. جواب یہ ملے گا کہ تم نے کلیہ ہی نہیں دیکھا، تم نے طریقہ ہی نہیں دیکھا. جب تک خالی جسم آدم کا تھا میں نے سجدہ ہی نہیں کروایا.
ہائے ہائے ہائے، جس میں آدم قبلائی کے سجدہ ہوا، جب روح کا بعض جز داخل کر دیا، ابراہیم اور اسماعیل نے صرف جسم میں کعبہ بنایا تھا، کعبہ قبلائی کے سجدہ ہوا، جب 13 رجب کو جسم کعبہ میں الیلا مارا گیا۔ آہا، مہربانی ہے بھائی، آہا ہا 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 ہا، جیو میرے چاچا جی پہ پڑھ دینے، بسم اللہ، سلامت، 4:17 منو پڑھ دینیاں چاہیے نے۔ بسم اللہ۔ اگر کعبے میں آ جانا فقط ہی کا حادثہ ہوتا، اچھا، نشان باقی ہے اب تک جو وہ کب کا مٹ گیا ہوتا۔ آہا، میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن یہاں آنے پہ سجدے ہیں، وہاں رہتے تو کیا ہوتا۔ سلامت رہو۔ ہاتھ بلند کر۔ آہا ہا ہا، بیٹے میں پھر ایک جملہ دیا کرتا ہوں، پھر ایک جملہ دیا کرتا ہوں، کعبہ فتح، جی 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 غور کرنا، ہاں جب مکہ فتح ہوا نا، حضور فرماتے ہیں بلال، جی اللہ کا نبی، آزان دے، آزان دے، آزان دے، جی اچھا، اللہ کا نبی مسجد نبوی میں گلدستہ اذان پہ اذان دیتا تھا، کہاں کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جا، ہائے 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 ہائے، کعبے کی چھت پہ جا، کھڑا ہو گیا کعبے کی چھت پہ، ایک دو لمبا آدمی کعبے کی چھت پہ، یا رسول اللہ مسئلہ ہے، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ جب مسجد نبوی میں آزان دیتا تھا کعبے کی طرف رخ کر کے آزان دیتا تھا، اب کعبے کی چھت پہ ہوں، کدھر منہ کروں؟ ہائے 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 ہائے، بیٹھو بیٹا بیٹھو، کدھر رخ کروں کدھر رخ کروں؟ فرمایا واہ کیا کہنے بلال، کعبے کا کعبہ ڈھونڈ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، دیکھ نظر دوڑا جدھر علی ہے، ہائے 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 ہائے، طبیعت ہے، طبیعت جڑ گئی ہے جی، میں ایک منٹ بھی اگے نہیں جانا جی، ہاں وہ نہیں بھائی، ڈر لگتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، ہاں جلدی کم نیڑے نہیں لا سکتا جنہ کو تسا لا دیتا، اچھا مولا زندگی دراز۔ اچھا، میں پھر بھی یہ کھلے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور یہ فرمان ہے مصطفیٰ کا، اگر نام علی تیرے کانوں سے ٹکرائے چہرے پہ گلاب کھل جائیں، ہائے 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 ہائے، چہرے پہ گلاب کھل جائیں، میک اپ دی انہوں کوئی لوڑ نہیں، ہائے ہائے، چہرے پہ گلاب کھل جائیں، پھر کرنا کیا ہے؟ اپنی اماں کا شکریہ ادا کر، جیو جی، نا ایمان نال دسو بھی میں جس طرح پڑھنا پہ نعرہ ہوں جی لایا جیو، حیدری، سلامت رہے، زندگی دراز ہو آپ کی، ٹھیک ہے جی، بات پہنچ گئی ہے، میں جملہ ہدیہ کروں، ہاں یہ حلالی بیٹھے ہیں، حرام نہیں کھاتے، ہاں منگلا ڈیم دے نیڑے ہو، مچھی کھاندے ہو نا، ہاں ایک ڈیلیگیشن آ گیا میرے نبی کے پاس یہودیوں کا، آپ ملی مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور لطف لینا، ملی مچھلی نہیں کھاتے، علی سے پوچھو، علی امیر کے پاس ہے، یا علی آپ ملی مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا وہ مچھلی ہی نہیں، نہیں حوالہ دیتا ہوں، سوال عوام کے، جواب امام کے، بھائی پریکٹیکل، میرے مولا نے فرمایا وہ مچھلی ہی نہیں، کہنے لگے یہ کیسے؟ امام فرماتے دیکھنا چاہتے ہو؟ جی مولا دکھلائیں، امام ساری مخلوق کو لے کے آگے دریا کے کنارے، ہاں میرے مولا نے ایک خشک لکڑی پکڑی، لعاب دین لگایا، اچھا میں رک جاتا ہوں، ایک خشک لکڑی تیرا کیا کہنا، کیا مرتبہ ہے تیرا جس پہ لعاب دہن علی آ جائے، ہائے ہائے، قدردان بیٹھے ہو بھائی، مہربانی، میرے مولا نے یوں پھینکی پانی میں، ہزاروں کی تعداد میں ملی مچھلیاں باہر نکلی، مولا فرماتے ہیں اے ملی مچھلیوں
بولو کیا، کون ہو تم؟ کہا ہم مچھلیاں نہیں تھے، ہم بگڑی مخلوق ہیں، ہائے ہائے ہم انسان تھے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پہ ہمیں سزا ملی ہے۔ یہ کہنے لگے یا علی آپ نے سچ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، مان گئے، جانے لگے۔ مولا فرماتے ہیں واپس آؤ، واپس آؤ، جلدی آؤ، واپس آؤ۔ جب واپس آئے مولا وہیں سے پکار کے کہتے اے ملی مچھلیوں، اب یہ بھی بتاؤ کہ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے؟ لطف لینا بھائی، مہربانی ہے جی 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 بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ لو مل کے آل محمد کی بارگاہ، بسم اللہ۔ جی مالک صحت دے، مالک تندرستی دے جی، مہربانی یہ چیئر دیں جی، بٹھائیں، میں پھر جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ صلوات سارے باجماعت پڑھ لیں آل محمد۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، ذہن بیدار ہیں جی؟ میں نے حوالہ دیا سوال عوام کے، جواب امام کے۔ قرآن مولوی سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتا، مولا سمجھائے تو سمجھ میں آتا ہے۔ مہربانی بھائی، مہربانی جی، ذہن بیدار ہیں جی؟ اجازت ہے بھائی، آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی اجازت ہو تو میں جملہ ہدیہ کر لوں۔ امام فرماتے ہیں ملی مچھلیوں، بولو کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہیں سے وہ پکار کے مخلوق کہتی ہے سنو، اسی علی کی ولایت کا انکار کیا ہماری نسل بگڑ۔ ہائے 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 جی ہو بھائی، طبیعت ہے جملہ کہہ دوں؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کا نام آ جائے چہرے پہ گلاب کھل جاتے ہیں، اور منکر علی کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، منکر علی کی بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور مشاہدہ کر لینا، میں جملہ دینے لگا ہوں، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو منکر علی پہچانا جاتا ہے، دو ہی سزائیں ہیں منکر علی کی، پہلے شکل بگڑتی ہے پھر نسل بگڑتی ہے۔ سلامت رہو، سلام، سلامت رہو یا سلامت رہو جی۔ طبیعت ہے ضیافت، تو بڑی ضیافت کیتی ہے، سبحان اللہ جی۔ بیٹھو، مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ کے لیے پھر ایک جملہ کہہ دوں جی، ولایت کا جی جی پڑھیے۔ اچھا نہیں تسی صلاح بھی کرو تے مولوی دی تقریر نہیں کھانی، طبیعت جی ہاں رج کے پڑھ لی۔ میں تو انہوں تنگ بھی نہیں نہ کرنا، کہیں بھی انج دے بھی ہوندے نے، یا اللہ مولوی لا میں حاضری دے ہاں، طبیعت ہے میں مکان لگا، بسم اللہ۔ ہاں میرا خیال ہے ایک جملے میں سے بیٹھتا ہوں، 8ویں امام کی بزم سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ جیو ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ہو ہمارے پاس بیٹھنے والوں، تمہیں پتہ ہے یونس علیہ السلام اللہ کے معزز نبی تھے۔ پھر حوالہ دیتا ہوں، دمت الساقبہ دوسری جلد۔ ہاں جی مولا معلوم ہے، فرمایا انہیں مچھلی نگل گئی تھی۔ جی مولا یہ بھی معلوم ہے، فرمایا کیوں نگل گئی؟ کیوں نکل گئی؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں مولا آپ خود ہی ارشاد فرمائے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو یونس علیہ السلام نے مولایت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقرار میں تھوڑا سا توقف کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، انکار نہیں، تھوڑی سی تاخیر کی زندہ قبر میں ہے۔ ساتھ ہی کہ سوچنے والا کہتا ہے یہی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنا کہنا تھا جمال کے چہرے پہ جلال آیا۔ ہائے 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 ہائے، ختم ہوگی میری پڑھائی، میں ایک نقطے میں سمیٹنے لگا ہوں۔ امام جلال میں آ کے فرماتے ہیں اولم تعلم نحن امر اللہ، تو نہیں جانتا ہم اللہ کا امر ہے۔ میں امری شریعت پڑھ رہا ہوں بابا، ہاں ہم اللہ کا امر ہے۔ تیری جیب میں رومال ہے؟ جی مولا ہے۔ امام فرماتے رومال نکال، رومال نکالا۔ امام فرماتے آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی۔ مولا فرماتے رومال آنکھوں پہ لگا، رومال آنکھوں پہ لگا۔ امام فرماتے رومال ہٹا،
رومال کا ہٹنا تھا، فرمایا آنکھیں کھول، آنکھیں کھولی، نہ وہ بزم ہے، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ یار ہے، دیکھا کیا ایک بہت بڑا سمندر جس میں طغیانی ہے، جس کی لہریں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، لطف لینا، جیسے ہی اس لہروں کو دیکھتا ہے ہاں کانپنے شروع کیا، ہے مولا اگر میں ڈوب گیا، اگر میں ہلاک ہو گیا، انج دے بھی ایسن معصوم کولے پھر بھی ہلاک ہون دا ڈر ہے مولا اگر میں ڈوب. امام فرماتے ہو تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے لایا ہوں. بھائی لطف لینا، سر اٹھانا، بس نتیجہ. امام دیکھ کے فرماتا ہے یا حیت الحوت الذی عقل یونس اخرج من الماء، ہے وہ مچھلی جس نے یونس کو نکلا تھا ذرا پانی سے باہر آ. مہربانی ہے بھائی. ہاں یہ شخص روایت کرتا ہے، نوجوانوں لطف لینا، یہ شخص روایت کرتا ہے میں نے دیکھا پہاڑ قامت کی مچھلی جس نے پانی سے سر نکالا، سر نکال کے سلام کرتی السلام علیکہ یا امر اللہ. امری شریعت نے بھائی، اے اللہ کا امر میرا سلام. اور ساتھ ہی کہتی ہے مولا کتنا وقت ہے میرا آپ کی زیارت کر رہی ہے. ہائے 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 ہائے، جو 8ویں امام کے زوار بیٹھے ہو، جو رادہ لے کے پہلا قدم اٹھاتا ہے نا، میرا بیٹا میرے ساتھ زوار ہے، جو پہلا قدم اٹھاتا ہے نا 8ویں امام کی زیارت کے لیے، گھر سے پہلا قدم اٹھاتا ہے، ہاں پہنچنا تو دور کی بات، پہلا قدم اٹھاتا ہے زندگی کے گناہ معاف. ہائے 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 ہائے، مہربانی ہے بھائی جو اس جملے پہ بولا ہے. امام فرماتے ہیں ہاں ایت الحوت، اے مچھلی لما تاکل یونس، بتا تو نے یونس کو کیوں نکلا. مچھلی اپنی آواز میں کہتی مولا مجھے قسم ہے آپ کی امامت کی. ہائے 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 ہائے، جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں نا، ہاں وہ امام ہر جنس کا امام ہے. جس مقام پہ آپ کھڑے نا، اسی مقام پہ یونس علیہ السلام کھڑے تھے. اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا. نتیجہ دے رہا ہوں جی، بلا توقف یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اللہ نے آپ کے جد کی رسالت کا اقرار لیا. بلا توقف آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اللہ نے مولایت، ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار لیا. اب یونس علیہ السلام نے ایک فکرہ کہا، اے پروردگار میں اس علی کو کیسے مانوں جسے ابھی دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا یہ مچھلی دیر نہ کر، جلد یونس کو نکال. ہائے 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 ہائے، نتیجہ بھائی نتیجہ، ہاں جلدی کر یونس کو نکل. 39 روز تک یونس علیہ السلام میرے بطن میں پڑھتے رہے لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمہوں تو یاد ہونی چاہیے منڈا ڈنگی لاندہ ہوئے پچھو یہ ہوئی پڑھ دے. 39 روز تک یہی پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چھٹکارا نہیں ملا. میں دمت الثاقبہ سے پڑھ رہا ہوں، نجات نہیں ملی. لطف لینا، ہاں یہی پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چھٹکارا نہیں ملا. 40ویں روز دو لفظوں کا اضافہ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و اولادہ المعصومین. اللہ نے فرمایا جلدی کر جلدی کر، اے مچھلی یونس کو باہر نکل. ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا، سینے کی طاقت صرف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب علی کی مولایت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر ایک معزز نبی نہیں رہتا، تو علی کی مولایت کے اقرار کے بغیر آج کا مسلمان کیسے؟ بسم اللہ. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نوکری ہوگی. میں کاروباری بندہ نہیں. اعلان کر رہا ہوں اگر کوئی مومن جس کے پاس ذاکر کو دینے کے لیے کچھ نہیں اپنے خرچے پہ پڑھوں گا. لاتعداد مرتبہ کریم کربلا کا زوار ہوں، ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں. لٹ گیا گھر بطول کا. ایک جملہ سن لو مصاحب کا جی، لٹ گیا گھر بطول کا. سید ایسے لٹے ملک ملک میں قبریں،
مولا تیری ہائے قبول کرے، بانی مجلس کی صفحے ماتم بچھائی مولا قبول کرے۔ ایک جملہ سن لو، جب 11 محرم کو چلنے لگی ہے نا، خون رونے والے امام کو آواز دے کے عالیہ یہ جملہ فرماتی ہے، سجاد آخر وہ سر کٹا کے کربلا کی زمین پہ سو گیا ہے جو جبریل کے پروں پہ سونے کا عادی تھا۔ سجاد آخر میں بہن ہوں، بھائی کے قاتل سے پوچھ اتنا ٹائم ہے میں بھائی کا بین کر لوں؟ سلامت رہو بھائی، مجھے بتاؤ کبھی کسی مقتول کی بہن یا بیٹی نے قاتل کی منت کی ہو، اگر تو اجازت دے میں رو لوں؟ مقدر ہے نا حسین کی بہن کا رونا، تو سمجھ گئے نا؟ ہاں جب پوچھا نا مولا سجاد نے ابن سعد، حالانکہ دستور یہ نہیں، پھر بھی وہ جو محمل پہ، اللہ واسطے میری طرف دیکھو، میں امتی ہوں، میں عریاں نہیں پڑھتا، وہ جو محمل پہ ہے نا، ہاتھ تو بی بی کے پاس سے پوچھتے رہے، میں محمل پڑھ رہا ہوں، ہر عزادار کو پتہ ہے کیسا محمل تھا، وہ کہہ رہی اتنا ٹائم ہے میں بھائی کا بین کر لوں، منہ دوسری طرف کر کے کہتا ہے اس سے کیا ہے، ٹائم کوئی نہیں، صرف ایک بین کرنے کی اجازت ہے۔ سلامت رہو، تیری ہائے نکل گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا، یہ جملہ سمجھنا اور تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار ہی نہیں کیا، ہائے ہائے میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، ہاں ہاتھ بی بی کے پسے پوچھتے، ہاں کس طرح چلتے ہوئے اونٹ سے بھائی کی مقتل گاہ میں آئی، بس اسی طرح میں جملہ پڑھا کرتا ہوں، جیسے بغیر بازوں کے عباس نے زین چھوڑی۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، جب آئیے نا بھائی کی مقتل گاہ میں، ہاں جا کر گھر لوگ بیٹھے ہو، سمجھنا 2 زانو ہو کے بیٹھی، آواز ہے سجاد مجھے تیرے بابا کا لاشا نظر نہیں آتا، یہاں ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، آواز آئی تیرا ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے، آواز آئی اماں اسی ڈھیر کے نیچے تیرے ویر کا لاشا ہے۔ اللہ واسطے میری طرف دیکھو، جملہ سننے سے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یوں بی بی نے یوں کونیوں سے ٹوٹے ہوئے تیر تلواریں ہٹائیں، جب کٹے گلے پہ نظر پڑی نا، ایک بین کیا زخرہ زادی نے، رو کے کہتی ہے حسین مارے 72 گئے، بین ایک کرنے کی اجازت ہے۔ آواز دے کے کہتی ہے یہ انگوش تیری والی انگلی کہاں چلی گئی؟ آواز آئی کٹے گلے سے، مجھے پوچھتی ہو این رداؤ کے تیری چادر کہاں؟ سلامت رہو، ابھی ایک بین نہیں کیا، دل دکھے مجھے معاف کر دینا، جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگتا ہوں، یہ تازیانہ لے کے آیا، آواز دے کے کہتا ہے سجاد پھوپھی کو تو اٹھاتا یا میں اٹھاؤں؟ ہائے میرا اللہ، آواز آئی شرم کر، بیٹھی ہے بہن کے، بیٹھی ہے بھائی کے پاس، رو لینے دے، آواز آئی پھر سن جتنی دیر یہ بھائی کے لاشے پہ بہن کرے گی میں تیری پشت پہ تازیانے ماروں گا۔ آواز آئی باکر جی بابا میری پشت سے کپڑا ہٹا، اس ظالم نے پہلا تازیانہ مارا، آواز آئی اماں مجھے بہن کر کے رو، دوسرا تازیانہ لگا، آواز آئی اکبر کی ماں بال کھول کے رو، ابھی تیسرا تازیانہ نہیں لگا، اور بہنوں والو 4 سالہ بطول پھوپھی کا دامن ہلا کے رک کہتی ہے اماں جلدی کر، اور میرے بابے کا لاشا چھوڑ، جس طرح تجھے بھائی پیارا ہے اسی طرح مجھے سجاد پیارا ہے، میرا 72 کی موت کا مارا، میرا خون رونے والا، میرا ایک ہی بچہ